اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ساری انسانیت پر اور ہم پر بھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس خالق کائنات کا فرمان ہے اگر اللہ کے احسانات کو تم گننا چاہو تم تو گن بھی نہیں سکتے۔ ان سارے احسانات میں سے ویسے تو سارے احسان ہی بہت بڑے ہیں، لیکن ایک احسان بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑا، جس کا باقاعدہ تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرما دیا، اور وہ احسان اللہ رب العزت کا نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا کر، سید ولد آدم بنا کر، شافع روز جزا والی بطحا بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرما دینا، اور ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے پیدا فرما دینا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، جس احسان کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بیان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہت بڑا احسان مومنوں پہ کہ میں نے ان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد انسانیت کی دنیا کی حقیقی کامیابیاں، قبر کی کامیابی، حشر کی کامیابی، جنت کا حصول، جہنم سے بچنا، اللہ رب العزت کی صحیح عبادت اور صحیح عقیدہ اختیار کرنا، یہ ساری باتیں رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے منسلک ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد اگر کوئی انسان اللہ کو راضی کرنا چاہے، کوئی انسان صحیح اخلاق کو اختیار کرنا چاہے، کوئی اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا چاہے، کوئی قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہے، جنت کا حصول چاہے، تو یہ سارے راستے رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی انسان عقیدے کی اصلاح ہو، یا چھوٹوں اور بڑوں کے حقوق اور فرائض کا مسئلہ ہو، مسئلہ حلال و حرام کا ہو یا لباس اور زیب و زینت کا ہو، مسئلہ حقوق و فرائض کا ہو، معاشرت کا، معیشت کا، سیاست کا، تعلقات کا، دو افراد کے باہمی تعلقات ہوں یا دو قوموں، دو ممالک، بین الاقوامی انٹرنیشنل معاملات ہوں، ان سارے گوشوں کے حوالے سے مکمل اور صحیح رہنمائی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی تعلیمات اور رہنمائی کو قیامت تک کے لیے محفوظ بھی کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، جس شخصیت محترم کی تعلیمات کی وجہ سے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی مل سکتی ہے، اور حقیقی کامیابی کا حصول رحمت کائنات کی سیرت سے رہنمائی لیے بغیر ممکن ہی نہیں، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے عظیم احسان۔ اور پھر اللہ رب العزت نے رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی انتہائی بلند اور عظیم کر دیا۔ آپ کی شخصیت محترم میں وہ صفات ودیت فرما دی جو صفات دنیا کے کسی اور انسان میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ رحمت کائنات علیہ السلام کا جسم اطہر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک رب کائنات نے اس قدر بہترین اور خوبصورت بنا دیا کہ آسمانوں کے چاند نے اس سے بہتر خوبصورت چہرہ نہ کبھی دیکھا، نہ قیامت تک دیکھے گا۔ اور حضرت ربیہ بنت معوذ
رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر تم اللہ کے رسول علیہ السلام کو کبھی آتے ہوئے دیکھ لو، رأیت الشمس طالعہ، تمہیں ایسے محسوس ہو آسمانوں کا سورج طلوع ہو کے ہر لمحے آگے ہی بڑھتا آ رہا ہے۔ اگر رحمت کائنات علیہ السلام کے چہرہ پر انوار کی تم زیارت کر لو، آپ کے چہرے کو کسی نے چاند کہا، کسی نے محبت سے تلوار کہا، کسی نے 14ویں رات کا چاند کہا، اور کسی نے کہا آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیں ایسے لگتا ہے جیسے قرآن کا ایک صفحہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں رحمت کائنات کے جسم اطہر پہ چہرہ مبارک پہ جب پسینہ آتا، پسینہ آبدار موتیوں کی طرح، جیسے جسم پہ کسی نے خوبصورت موتی بخیر دیے ہیں، اور اس پسینے سے ہمارے پسینے کی طرح وہ مہک نہیں تھی کہ کوئی نفرت کرے، بلکہ رحمت کائنات کے پسینہ مبارک میں رب کائنات نے جو خوشبو رکھ دی وہ کائنات کی کسی خوشبو میں بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے، دندان مبارک سے ایسے نور کی کرنیں نکلتی جیسے روشنی ہو گئی، دیواریں جگمگا اٹھتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے راستے سے خوشبوئیں آنے لگتی اور چلنے والے پہچان لیتے آمنہ کے در یتیم، نبیوں کے سردار، رسولوں کے امام، خاتم النبیین، سید ولد آدم، امام کائنات، فخر موجودات علیہ السلام یہاں سے تشریف لے کے گئے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب رہنے والے، خدمت کرنے والے بہت سے لوگ، بڑے بڑے دور سے لوگ بہت ان کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے ملازموں سے پوچھ کے دیکھیں صورتحال کیا ہے، کس قدر وہ تنقید اور تبصرہ کرتے ہیں۔ اور رحمت کائنات کے قریب رہنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما شممت مسکن قط ولا عنبرا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے سنو، میں نے عنبر اور کستوری کو بھی دیکھا ہے، میں نے دنیا کی بڑی بڑی خوشبوئیں بھی دیکھی ہیں، لیکن جو خوشبو رحمت کائنات کے جسم اطہر سے آتی ہے، وہ خوشبو، وہ مہک اور وہ پاکیزگی نہ تو دنیا کے عنبر میں، نہ کستوری میں، اور نہ ہی دنیا کی کسی خوشبو میں، جو خوشبو رب کائنات نے رحمت کائنات کے جسم اطہر میں رکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام انسانوں کے نہیں، جنوں کے بھی نبی اور رسول، امام الثقلین، جنات کے لیے بھی رہبر و رہنما، اور آپ سے محبت کا اظہار اور آپ کی عظمت کا اعتراف صرف انسانوں نے نہیں، پہاڑوں نے بھی کیا ہے، درختوں نے بھی کیا ہے، درندوں نے بھی کیا جنہیں ہم بے عقل کہتے ہیں، حشرات اور جمادات نے بھی سرور کائنات علیہ السلام کا احترام بھی کیا، آپ سے محبت کا اظہار بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خود فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے قبل بھی مجھے سلام کہتا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چلا، راستے میں جو بھی پتھر آیا، جو بھی درخت آیا، اس نے سرور کائنات علیہ السلام کو سلام کیا۔ اور احد پہاڑ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یحبنا ونحب، یہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے، پہاڑ بھی محبت کرتے۔ اور روحانی اعتبار سے بھی نبی کریم علیہ السلام بلند ہی بلند، اتنے بلند کہ پوری کائنات کے پیر مل جائیں، آپ پیروں کے پیر ہیں،
اور پوری کائنات کے محدث، امام اور فقیہ مل جائیں، سرور کائنات ان کے بھی استاد ہیں، رہبر و رہنما ہیں، اولیاء مل جائیں، رحمت کائنات علیہ السلام کی ولایت کی واو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ متقی، پرہیزگار، تہجد گزار مل جائیں، رحمت کائنات ان سب میں بھی سب سے پہلے نمبر پہ، بلکہ پہلے نمبر پہ کیا، سارے مل کے بھی آپ کی عظمت کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ سرور کائنات علیہ السلام اس کائنات میں سے اپنے اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے، اپنے اللہ کی سب سے زیادہ فرما برداری کرنے والے، اپنے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ پہچاننے والے، اور اس پوری کائنات میں نبیوں اور رسولوں سے بھی سرور کائنات کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے بلند کر دیا۔ سید ولد آدم، پوری اولاد آدم کے سردار دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی حمد کا جھنڈا ہوگا تو سرور کائنات کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا میں فخر تو نہیں کرتا، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، قیامت کے دن وہ بھی ہوں گے تو سرور کائنات کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی شان بلند ہی بلند ہے۔ حضرات اس قدر عظیم پیغمبر، عظیم رہبر اور رہنما، عظیم خیرخواہ اور رب کائنات کے برگزیدہ، پوری کائنات میں سب سے اونچے اور سب سے بلند، جن کے بارے میں کسی شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، اے حسن و جمال کے پیکر، اے نسل انسانی کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، کسی نے آپ کے چہرہ مبارک کو چاند کہا، کسی نے سورج کہا، لیکن اس شاعر نے کہا میرے آقا میں تو چاند کو دیکھوں اور آپ کے چہرہ پر انوار کو دیکھوں، مجھے ایسے لگتا ہے 14ویں رات کے چاند کو بھی روشنی ملی ہے تو آپ کے چہرے سے ملی ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حق، میرے آقا آپ کی عظمت کے کس کس پہلو کو بیان کروں، آپ کی رفعت کے کس کس گوشے کا تذکرہ کروں۔ اللہ کے رسول، آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے رسول اتنی بات سمجھ آتی ہے، آسمانوں پہ عرش پہ خدا ہے، فرش پہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے رسول، رب کائنات کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ آپ ہیں۔ آپ خدا کے بعد سب سے اونچی اور سب سے بلند شان کے مالک، اتنے عظیم اور اتنے جلیل القدر نبی اور رسول رب کائنات نے ہمیں عطا کر دیے، ہمیں ان کی امت سے پیدا کر دیا۔ اس لیے جس کو سرور کائنات علیہ السلام کے آنے کی خوشی نہ ہو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ آپ کے آنے کی خوشی بھی، آپ کے آنے کا احترام بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی، آپ کے حقوق کی ادائیگی بھی، یہ لازمی چیزیں ہیں۔ اور رحمت کائنات کی ذات اقدس سے محبت بھی، کہنے کے لیے نہیں بلکہ دل سے، اور محبت ہوتی ہے دل اور روح کے ساتھ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت نفلی نہیں، اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں، رب کائنات نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، جس کے دل میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے بعد، اس لیے کہ وہ تو خالق ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی، اور پھر مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے گھر بار سے، کاروبار سے، اپنی تجارت سے،
اپنے بہن بھائیوں سے، بیٹوں سے، والدین سے، اساتذہ سے، دوست و احباب سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جس کے دل میں رحمت کائنات سے محبت نہیں، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم، ایمان تو قبول ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے رحمت کائنات علیہ السلام کی محبت وہ ایمان کی جان ہے، آپ کا احترام وہ مسلمان کی پہچان ہے۔ آپ کی آمد سے بھی خوشی، آپ کے مشن سے بھی خوشی، آپ کے منہج کو اپنا کر بھی خوشی، آپ کی سنت اور حدیث کو اختیار کر کے بھی خوشی، ایک مسلمان کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے۔ لیکن احباب گرامی قدر، حقیقی بات یہ ہے، محبت صرف کہنے کی حد تک نہیں، محبت وہ ہوتی ہے جو رویوں سے نظر آ جائے۔ کہتے ہیں نا اسے کبھی چھپا نہیں، نظر آ جاتا ہے نا اگر ہو کسی کو کسی سے۔ اگر سرور کائنات کی ذات اقدس سے محبت ہو، کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے رویوں سے نظر آئے، ہمارے کردار سے نظر آئے، حضرات ہمارے لباس سے نظر آئے، ہمارے گھر کے ماحول سے نظر آئے، ہماری خوشی اور غمی سے سرور کائنات کی محبت کی جھلک نظر آئے۔ ہم کسی سے گفتگو کریں، رحمت کائنات کی محبت نظر آئے۔ ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں، سرور کائنات کی محبت نظر آئے۔ ہمارے کسی سے تعلقات اچھے یا لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے، وہاں بھی رحمت کائنات کی محبت نظر آئے۔ ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے پھرنے سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے آفس سے، ہماری دکان سے، ہماری فیکٹری سے، ہمارے مسجد میں آنے جانے سے، ہمارے چھوٹے بڑوں کو بلانے ملنے سے، ہماری رشتہ داری سے ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، دیکھنے والے کہیں یہ سرور کائنات سے محبت کرنے والا ہے، اس کے رویوں میں محبت ہے، اس کے کردار میں محبت ہے، اس کے مصروفیات میں محبت ہے۔ محبت دعویٰ نہیں دلیل مانگتی ہے۔ اور حضرات، رحمت کائنات کے حکم کو ماننا بھی فرض ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں حکم ماننا اور بات ہوتی ہے، محبت تو اس سے بھی اگلی بات ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہو اس کے حکم کا تو انتظار ہی نہیں کیا جاتا، اس کے تو اشاروں کنایوں کو سمجھا جاتا ہے، اس کی اداؤں کو دیکھا جاتا ہے، اس کی چاہت انسان کو معلوم ہو جائے، اس کے کہے بغیر انسان عمل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سرور کائنات سے محبت ہمارا دعویٰ ہے، اللہ کرے سچا ہو جائے۔ اگر محبت ہو، حکم تو ماننا ہی ماننا ہے۔ ہمیں سرور کائنات کی وہ باتیں اور سیرت کے وہ پہلو بھی ماننے ہیں جن کا حکم نہیں بھی دیا۔ محبت تو یہ ہے، حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے کسی کے سامنے اظہار کیا، حضرت خریم موجود نہیں، رحمت کائنات ایسے ہی تبصرہ ہو گیا، فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم اسدی بندہ تو اچھا ہے، بندہ تو ٹھیک ہے، لولا طول جمتی و اسبال و ازاری، لیکن دو کمیاں ہیں، ایک تو سر کے بال بڑے لمبے ہیں اور دوسرا چادر ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ اب رحمت کائنات نے کسی کے سامنے ایسے سرسری اظہار کر دیا، خریم کو کچھ نہیں کہا، نہ خریم وہاں موجود تھے۔ حضرت خریم سے کسی نے کہا کہ یار اللہ کے رسول کے سامنے تمہارا تذکرہ ہوا، آپ نے فرمایا خریم بندہ تو اچھا ہے، کاش اس کے سر کے بال زیادہ لمبے نہ ہو اور اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ اب یہ اظہار پہنچا، حکم نہیں پہنچا۔ نہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو حکم دیا کہ اسے جا کے میری طرف سے پیغام دو، چاہت معلوم ہو گئی، خریم اسدی نے فوراً اپنے بالوں کو چھوٹا کروا لیا اور اپنی چادر کو ٹخنوں سے اونچا کر کے آدھی پنڈلی تک کر لیا اور ساری زندگی پابندی کر کے دکھا دی۔
بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی اور۔ ہم کہتے ہیں، انہوں نے کر کے دکھائی ہے۔ ہماری شلواریں چادریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں، ہم نے تو حکم بھی سن لیا، خریم اسدی کو تو حکم بھی نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے ملے، گھر واپس آئے، گھر آ کے کہنے لگے میں نے آج اللہ کے رسول کی آواز سنی ہے، عارف فیہ الجو، مجھے محسوس ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھوک لگی ہے۔ حضرات دیکھیے، مجھے محسوس ہوا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، نہ کوئی اظہار کیا ہے، کہا اللہ کے رسول کی آواز سے مجھے لگا ہے جیسے سرور کائنات کو آج بھوک لگی ہوئی ہے۔ محبت یہ ہے انسان خود پہچانے ضرورت کیا ہے، چاہت کیا ہے۔ گھر میں کہا کوئی چیز ہے تو کھانا تیار کرو، گھر والوں نے بھی نہیں کہا، تمہیں کون سا کہا انہوں نے؟ کوئی حکم آیا ہے؟ نہیں، بس محسوس کیا ہے، کھانا تیار کیا اور سرور کائنات علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ربیع الاول کے مہینے میں محبت کے دعوے بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کے اظہار، لائٹنگ، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو حقیقی محبت ہے ہم اس سے دور ہیں۔ حقیقی محبت جب عمل کی باری آتی ہے، رسول کی سیرت کے کسی پہلو پہ عمل کرنے کے لیے ہمارے دوست ناراض ہوتے ہیں، کسی سنت پہ عمل کرنے سے ہمارا بیٹا ناراض ہوتا ہے، اور کوئی بات ماننے سے ہم کہتے ہیں بیوی ناراض ہوتی ہے، کبھی خاندان ناراض ہوتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے، اور کبھی ہمارا دل نہیں چاہتا۔ یہ محبت کیا ہوئی؟ حضرات کلمہ منافقین بھی پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے کہتے تھے ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن عرش والے نے فرمایا میں جانتا ہوں جھوٹے ہیں، زبان سے کہتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ حضرات بات عمل سے بنتی ہے، اور رب کائنات دلوں کا جاننے والا ہے۔ پوری کائنات سے بڑھ کے محبت فرض ہے رحمت کائنات سے، پھر ہمارے ہیلے بہانے کیوں ختم نہیں ہوتے؟ یہ رکاوٹیں کیوں دور نہیں ہوتی؟ اگر محبت سچی ہے ہم یہ قربان کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ اور اگر سچی محبت کے مناظر دیکھنے ہیں، سرور کائنات کے صحابہ کو دیکھ لو، جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہیں رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، سرور کائنات سے اس طرح محبت کرو جس طرح صحابہ نے کی ہے، جس طرح انہوں نے فرما برداری کی ہے۔ سارے صحابہ کی بے شمار مثالیں، لیکن صرف ایک صحابی کی مثال، نام عبد العزیٰ ہے، اور مدینے کے قریب کسی بستی میں رہتے ہیں، والد فوت ہو گیا، چچا سرپرستی کر رہا ہے، مال و دولت بھی ہے، کھانے پینے کی طرح طرح کی غذائیں بھی ہیں، چچا ناز و نخرہ برداشت کرتا ہے، اور لباس، باس نے لکھا بیرون ممالک سے لباس منگوا کے دیتا ہے بھتیجے کو پہننے کے لیے۔ بھتیجے کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، انتظار کیا شاید چچا مسلمان ہو جائے، میں چچا کے ساتھ رحمت کائنات کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ سرور کائنات مدینہ پہنچ گئے، چچا مسلمان نہیں ہوا، کچھ انتظار کیا، اور ایک دن بڑی ہمت کر کے چچا کے سامنے گزارش کر دی، چچا جان میں انتظار کرتا رہا، آپ مسلمان ہو جائیں، ہم دونوں رحمت کائنات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں تو مسلمان ہو چکا، میں آپ سے اظہار کر رہا ہوں، اور میری دعوت یہ ہے کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ چچا نے یہ سنا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، گمراہ ہو گئے تم، کیا کہہ رہے ہو؟ کس نے تمہیں اجازت دی ہے مسلمان ہونے کی؟ خبردار دوبارہ یہ بات کی۔ بھتیجے نے کہا میں نے جو بات کی ہے سوچ سمجھ کے کی ہے، بس اب رحمت کائنات کی محبت دل میں بس گئی ہے، اب دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہی نہیں ہے، میں بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ چچا نے کہا دیکھ جتنا مال و دولت ہے
یہ میرا ہے تیرا نہیں۔ اگر رحمت کائنات کی محبت کو نہیں چھوڑتا، سارے مال و دولت سے دستبردار ہو جا، ایک ٹکا تمہیں نہیں ملے گا۔ حضرات ہم بھی مسلمان ہیں، 2 ٹکے کے لیے ہم سنت کی مخالفت کرتے ہیں، تھوڑے فائدے کے لیے جھوٹ بول کے رحمت کائنات کی سیرت کو پس پش ڈالتے ہیں اور اظہار محبت کا کرتے ہیں، اور یہ ہیں محبت کرنے والے۔ کہا چچا کوئی بات نہیں، میں نے جب کلمہ پڑھا ہے تو میں نے سوچ لیا ہے رحمت کائنات کی محبت دل سے نہیں جا سکتی، جاؤ جتنا مال و دولت ہے چچا تمہیں دے دیا۔ چچا نے کہا اچھا یہ تو باز ہی نہیں آتا۔ چچا نے کہا یہ جو تیرے جسم پہ کپڑے سوٹ پہنا ہے یہ بھی اتارو۔ حضرات سن لینا تو بڑا آسان ہے، تصور تو کیجئے، ہم کہتے ہیں رحمت کائنات کی سنت پہ عمل کریں، داڑھی رکھ لیں لوگ کہیں گے مولوی ہو گیا ہے، ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لیں کوئی مذاق کرے گا، دین کی بات کریں لوگ کیا کہیں گے، اور یہاں یہ عبدالعزیٰ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، رحمت کائنات کی محبت نہیں چھوٹ سکتی، جسم کے کپڑے اتر سکتے ہیں۔ کپڑے اتار دیے، کپڑے بھی چچا نے زبردستی اتروا لیے۔ جانا ہے تو برہنہ ہو کے جاؤ۔ اپنی ماں کے گھر پہنچے، والدہ نے صورتحال پوچھی، بتایا۔ والدہ کے پاس ایک ٹاٹ تھا وہ دیا، اس کو پھاڑ کے 2 حصے کر کے اپنے سطر کو چھپایا، مدینہ کی راہ لی، رحمت کائنات کی محبت کو دل میں بسایا۔ مدینہ طیبہ پہنچے، رات کا وقت، مسجد نبوی، آرام کیا۔ صبح سرور کائنات کی نظر پڑی، دیکھا اجنبی ہے، پوچھا کون ہو؟ کہا عبدالعزیٰ ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ اپنا سارا واقعہ سنا دیا۔ اللہ کے رسول آپ کی محبت کو دل میں بسا کے آیا ہوں اور دنیا ساری لٹا کے آیا ہوں۔ رحمت کائنات نے فرمایا پھر تو عبدالعزیٰ نہیں، تو آج سے عبداللہ ہے، تیرا نام عبداللہ ہے، اور تو نے ٹاٹ کے 2 ٹکڑے پہنے ہوئے، چلو تیرا لقب پھر ذوالبجادین ہے، عبداللہ ذوالبجادین ہو گئے۔ حضرات مسجد نبوی میں اس شخص کی ایک دن آواز اونچی ہو گئی، حضرت عمر جلیل القدر صحابی غصے میں آ گئے، اللہ کے رسول کتنی اونچی بات کرتا پڑتا، دوسروں کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا داہ یا عمر، عمر رک جا، خبردار، اس کی آواز اونچی بھی ہو گئی، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کا تو دنیا میں اللہ رسول کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرات جنگ تبوک کا موقع آتا ہے، عبداللہ ذوالبجادین بھی ساتھ چلتے ہیں، اور رحمت کائنات کی خدمت میں گزارش کی، اللہ کے رسول سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان اور آپ کی محبت پہ قربان، ایک جان رہ گئی ہے، اللہ آرزو یہ ہے میرے رسول دعا کر دیجئے اللہ میری جان کو بھی اپنی راہ میں قبول فرما کے مجھے شہادت کی موت عطا کر دے۔ اللہ کے رسول میرے لیے شہادت کی دعا کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، اللہم انی احرمہ علی الکفار، اللہ میں اس کا خون کافروں پہ حرام کرتا ہوں، کوئی کافر اس کے خون کو نہ گرائے۔ عبداللہ حیران ہوئے، میرے آقا میں نے کہا تھا شہادت کی دعا کیجئے، آپ نے میرا خون کافروں پہ حرام کر دیا۔ فرمایا عبداللہ سنو، جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں چل پڑتا ہے پھر اسے بخار سے بھی موت آ جائے تو شہادت کی موت ہے، میں نے جو دعا کرنی تھی کر دی، کوئی بات نہیں۔ عبداللہ چلتے ہیں، اتفاق یہ ہوا تبوک کی جنگ تو ہوئی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک رات میں نے دیکھا سرور کائنات اپنے بستر پہ نہیں، ابو بکر و عمر بھی نہیں، میں گھبرا گیا کیا ہو گیا، میں نے دیکھا دور مجھے نظر آیا روشنی، تھوڑی سی لائٹ ہے، میں وہاں چلا گیا، دیکھا حضرت بلال کے ہاتھوں میں ایک چراغ ہے، کوئی بندہ فوت ہوا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن میں حیران ہوا جب کفن دفن میں پوری کائنات کے امام سرور کون و مکان علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں،
میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ابو بکر و عمر نے اس عبداللہ کی ناس مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا۔ حضرات، کون ابو بکر اور کون عمر؟ پوری کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر سب سے اونچی شان والی شخصیتیں ہیں تو یہ دو ہیں، پوری کائنات میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا۔ اور اس سے اگلا منظر حضرات، یہ وہ ہیں جنہوں نے محبت کر کے دکھائی ہے، جنہوں نے یہ نہیں کہا شادی ہے گانا چلنا ہی چلنا ہے، برادری نہیں مانتی۔ یہ وہ ہے جس نے کہا جسم کے کپڑے بھی اتر جائیں، رحمت کائنات کی محبت اور فرما برداری کو دل سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ سرور کائنات علیہ السلام کو دیکھا، ابن مسعود کہتے ہیں آپ قبر کے اندر کھڑے ہوئے، قبر کے اندر، اور ابو بکر و عمر سے کہہ رہے ہیں ابو بکر و عمر اس کی لاش ذرا آرام اور محبت سے پکڑانا۔ یہ وہ ہے جس نے پوری کائنات ٹھکرا دی، سرور کائنات کی محبت میں آنچ نہیں آنے دی۔ حضرات، یہ کون سی شخصیت ہے جو اپنے ہاتھوں پہ اپنے عبداللہ کی لاش کو لے رہی ہے؟ وہ شخصیت محترم جن کے جہاں قدم لگ جائیں رب کائنات ان شہروں کی قسمیں اٹھا لے، جن کی زندگی کی قسم رب کائنات اٹھا لے۔ کون سے ہاتھ عبداللہ کو پکڑ رہے ہیں؟ اگر انگلی کا اشارہ ہو جائے رب چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ کون سی نگاہیں عبداللہ کو دیکھ رہی ہیں؟ اگر چہرہ اٹھے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، عرش والا چہرے کی نگاہوں کی لاج رکھ کے قبلہ تبدیل کر دے۔ حضرات، وہ شخصیت محترم قبر میں اپنے ہاتھوں پہ عبداللہ کی لاش کو لیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا۔ حضرات، کون سی مجبوریاں، دوستیاں، مفادات اور بڑے سے بڑے عہدے، اقتدار اور اختیار، عبداللہ تیری قسمت کے اس لمحے پہ قربان جب رحمت کائنات نے تمہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں لٹا دیا اور آپ باہر تشریف لائے، قبر مکمل ہوئی، قبلہ کی طرف رخ کیا، اللہم انی امسیت عنہ راضیا فرضا، اللہ میں آج شام تک اپنے عبداللہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ یہ ہے محبت کرنے والے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں اس سے 15 سال پہلے مسلمان ہو چکا تھا، 15 برس پہلے، لیکن میرے دل میں یہ آیا لو کنتو صاحب اللحد، کاش آج یہ قبر میری ہوتی اور رحمت کائنات اپنے ہاتھوں سے مجھے دفناتے۔ ذوالبجادین تیری قسمت کے کیا کہنے، تو نے رسول کے لیے سب کو چھوڑا، رسول نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں دفنایا، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی تو ان کے ساتھ ہوگا۔ حضرات، حقیقی محبت ہم کریں عملی، انشاءاللہ ہمیں بھی رحمت کائنات کا ساتھ اور کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔